السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ وہ گھر جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور اس گھر میں وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کل ہم آپ کے سامنے درس قرآن میں یہ واضح کیا تھا، یہ بتلایا تھا گزشتہ کل کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گھروں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، فی بیوتن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان آسمانوں میں اور زمین میں پورے کائنات میں جو نور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور دنیا میں کسی کو بھی کسی بھی طرح کی روشنی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو دلوں کے اندر ہدایت کی شمع روشن ہوتی ہے وہ بھی رب العالمین کی توفیق سے ہی روشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو ہدایت کا نور چاہیے تو وہ ان گھروں میں جائے، کیونکہ ہدایت کا نور انہی گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے۔ ان ترفع کا میں نے ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی جو تفسیر بیان کی تھی وہ یہ کہ ان ترفع کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے، اس کی آباد کاری کی جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز، قرآن اور تلاوت، ذکر و اذکار، تعلیم اور دیگر چیزیں کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ مسجد کی جو تعمیر ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی ایک مسجد بناتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ مسجد خالص اللہ کی رضامندی کے لیے تعمیر کیا جائے۔ مسجد کی تعمیر اس لیے ہو کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، جس کی تشریح ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز کو قائم کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، دعا مناجات کی جائے، تعلیم و تعلم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مراقبے کیے جائے۔ مسجد اس لیے ہے، اور اگر مسجد میں کوئی گم شدہ چیزوں کو تلاشتا ہے تو مسجد اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں تجارت کرتا ہے تو مسجد اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو کہو کہ تم کو وہ چیز نہ ملے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں تجارت کرے تو تم اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت نہ دے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے یہ بات واضح ہے کہ مسجد میں وہی کام کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں کرنے کے لیے کہا ہے اور جس کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وفی بیوتن اذن اللہ، اور جن لوگوں کو ہدایت کا نور چاہیے، جو لوگ ہدایت سے بہرور ہونا چاہتا ہے وہ ان گھروں میں جائے جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کچھ اور حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں ہدایت کے لیے جانا چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹ جائیں، تو وہ آدمی 5 وقت مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کرے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الاذان باب فضل صلاۃ الجماعہ حدیث نمبر 647 پہ روایت کیا ہے، اور یہی روایت صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب اپنے گھر میں
یا بازار میں ادا کرنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ اجر و ثواب اس کو کہاں ملتا ہے؟ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے سے۔ اور وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ اس طرح سے کہ جب آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا ارادہ صرف اور صرف نماز ادا کرنے کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی اور ایک اجر و ثواب ملتا ہے، اور ہر دوسرے قدم پر اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، نمازوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم صلی اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ فرشتے کنٹینیو دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو سوچئے کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور جو آدمی 5 وقت وضو کر کے مسجد میں آئے اس کنڈیشن میں، تو یقیناً اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یقیناً ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اگر کسی کو ہدایت کا نور چاہیے تو وہ سمجھ لے کہ ہدایت کا نور جو ہے وہ ان گھروں میں ہے جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو بلند کیا جائے۔ آپ یاد رکھیے، جو آدمی بھی مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ آیت کریمہ کے اس ضمن میں شامل ہے، وہ مسجد کو بلند کر رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد کے اندر آ کر کے وہ مسجد کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو آدمی 5 وقت اپنی تمام مصروفیات سے کٹ کر کے مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر مسجد کو بلند کرنے والا، مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا اور خصوصاً فجر کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا فرمایا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 561 پہ روایت کیا ہے، اور یہی روایت سنن میں اور کئی جگہ پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں چل کر کے، آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے اور ان کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن اس کو مکمل نور ملنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس آدمی کو قیامت کے دن مکمل نور مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان والا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور سمجھ لیجئے کہ اس کو جنت مل جائے گی، کیونکہ مومنوں کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کے دن مکمل نور نہیں ملنے والا ہے، صرف مومنوں کو ہی مکمل نور ملے گا، باقی کسی کو بھی مکمل نور نہیں ملنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، مسجد میں جب آدمی آئے، جماعت کے لیے آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو مسجد میں جب آدمی آئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تفصیل سے مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر آئے تو مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ داہنا پیر جو ہے وہ مسجد میں رکھے، سیدھا پیر، جو سیدھا پیر ہے نا، رائٹ لیگ جس کو داہنا پیر کہتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ڈالے۔ اس سلسلے میں ایک معلق روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الصلاح 426 نمبر کی حدیث سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے معلقاً روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے یہ والا پیر، رائٹ جو سیدھا پیر ہے جس کو داہنا پیر کہتے ہیں، وہ پیر اندر ڈالتے ہیں، اور پھر جب مسجد سے نکلتے تو کون سا پیر نکالتے؟ یہ لیفٹ والا جس کو بایاں کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں ڈاواں کہتے ہیں، یہ بایاں پیر، اس کو جب مسجد سے نکلتے تو نکال دیتے۔ یہ معلق روایت ہے، لیکن ایک روایت ہے جس کو امام حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسنون یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو اپنا سیدھا پیر، اپنا داہنا پیر، اپنا رائٹ لیگ ڈالے، اور جب مسجد سے نکلے تو اپنا بایاں پیر نکالے۔ سامعین کرام، سے یہ پتہ چلا کہ مسجد کے جب اندر آدمی آئے تو پورے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے، جو شرعی آداب ہیں اس کا خیال اور اس کی رعایت کرتے ہوئے مسجد کے اندر آئے۔ مسجد کے اندر جب داخل ہو تو دعا پڑھے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 466 پہ ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔
یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 466 پہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں عظمت و جلال والے اللہ، اس کے کریم چہرے اور اس کے قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندہ یہ کلمہ کہہ کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے پورا دن مجھ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے جب مسجد میں داخل ہو آدمی تب۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو کیا کہے؟ مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو کیا کہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ دعا بھی یاد کر لینا چاہیے، اگر یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو یہ دعا بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب المساجد والجماعات حدیث نمبر 773 پہ روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر سلام کہے۔ کیا کہے؟ مجھ پر سلام کہے۔ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر سلام کہے، اور سلام کہنے کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کو مجھ پر کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو مجھ پر سلام کہے اور کیا کہے؟ اے اللہ تبارک و تعالی میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ان تمام حدیثوں کو اور اس کے علاوہ جو دیگر حدیثیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پڑھے بسم اللہ۔ بسم اللہ کیوں پڑھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ کرتے، تو بسم اللہ کہے۔ اس کے بعد کہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح سے جب نکلنے لگے تو کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو، اور اسی طرح کی دعا جو ہم نے سکھلایا ابھی آپ کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھلایا ہے، اس کو پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلے تو یقینی طور پر وہ ہدایت کو حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کو، ان گھروں کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے کیا مطلب؟ ہر چیز سے کٹ کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کو مسجد میں پکارا جائے، کسی طرح کا کوئی شرک نہیں ہو، کسی طرح کی کوئی شراکت نہیں ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد صرف رب العالمین کو پکارا جائے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 پہ نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ۔ مطلب یہ ہے کہ اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو قبلے کی طرف کرو اور خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، باقی کسی کو نہیں پکارو۔ گویا اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو یہاں پر قائم کیا جائے ہر ایک معاملے میں۔ دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے جو سورۃ الجن آیت نمبر 18 پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے۔ تو وَيُذْكَرُ فی حسمہ کا مطلب یہی ہے، وَيُذْكَرُ فی حسمہ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے جس کی پوری تفصیل کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں ضرور سننا چاہیے اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب
خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا